بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انسانوں کے اتہاس کا سب سے بڑا سفر، 7 آسمانوں کا سفر، الاسراء والمعراج، یہ سب سے بڑا اور خوبصورت سفر یعنی معراج کا واقعہ کب ہوا، اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کا واقعہ اعلان نبوت کے 11ویں سال یعنی مکہ چھوڑنے سے 2 سال پہلے اپنی چچیری بہن ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب سوموار کی رات کو ہوا۔ شارح بخاری حضرت علامہ محمود عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے تو اچانک گھر کی چھت کھل گئی، فرشتہ اندر آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھر سے اٹھا کر مسجد حرام لائے، جبکہ اس وقت آپ پر نیند کا اثر تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مسجد حرام کے حتیم میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میری ہنسلی کی ہڈی سے لے کر پیٹ کے نیچے تک کا حصہ چاک کر دیا یعنی پھاڑ دیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک برتن لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اس کو حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ اسی جگہ پر رکھا گیا، پھر میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، میں اس پر سوار ہوا۔ اس براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا۔ اس بیچ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی جگہوں پر نماز ادا کی اور بہت ساری چیزوں کو دیکھا۔ ان میں سے کچھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے سفر کے بیچ 3 جگہوں پر نمازیں پڑھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر کے دوران ایک جگہ پر حضرت جبریل نے کہا، اتریے اور نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی، پھر کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کس جگہ پر نماز پڑھی؟ پھر کہنے لگے، آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے اور ہجرت یعنی مکہ چھوڑ کر آپ اسی جگہ آئیں گے اور اس جگہ کا نام یثرب سے مدینہ ہو جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھ لی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ پھر ایک اور جگہ پر کہا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، معلوم ہے کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے، آپ نے بیت اللحم میں نماز پڑھی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت دیکھی تو حضرت جبریل سے پوچھے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، حضور اسے نظر انداز کیجئے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا، ہلم یا محمد، یعنی اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبریل نے پھر کہا، اسے بھی نظر انداز کیجیے اور آگے بڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد اسی طرح اور 2 جماعتوں کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں باب یمانی سے داخل ہوئے، پھر مسجد کے پاس آئے اور وہاں اپنی سواری باندھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے براق کو اسی جگہ پر باندھا جہاں انبیاء اکرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا تو بخاری شریف کی روایت کے حساب سے یہاں آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ نے انہیں دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ قبول فرما لیا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحیح راستہ دکھایا۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے کے بعد
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے کے کنارے دیکھا تھا وہ دنیا تھی۔ اس دنیا کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے، اور جس نے آپ کو اپنی طرف بلایا تھا وہ اللہ کا دشمن ابلیس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف دھیان دیں، اور جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء اکرام جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے آگے کیا تو میں نے ان کی امامت کی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام نے تقریر کی۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریر کیا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پھر داؤد علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد سلیمان علیہ السلام نے، پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تقریر کیا۔ تقریر سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی تعریف کی ہے، اب میں رب کی تعریف اور بڑائی بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس طرح تقریر کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، مجھ پر سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، جس میں ہر چیز کے بارے میں صاف صاف بتایا گیا ہے، میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا۔ دوستو، یہاں مسجد اقصیٰ تک کا سفر پورا ہوا، اب آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا۔ جب آپ اپنے دائیں طرف دیکھتے تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا ان کے دائیں اور بائیں طرف جو لوگ ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے جہنمی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اسی طرح پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس طرح سبھوں کو آپ سلام کرتے گئے اور ان سب نے جواب دیا اور آپ کو دعائیں دی، اور ساتویں آسمان پر آپ نے بیت المعمور کا طواف بھی کیا۔ آسمانوں کے بعد آگے کا سفر شروع ہوا۔ اس بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے، اس کے پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں چھپی ہوئی تھی اور 2 نہریں ظاہر تھی۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ چھپی ہوئی نہریں جنت کی 2 نہریں ہیں، اور ظاہری نہریں دریائے نیل اور نہر فرات ہیں۔ پھر میرے سامنے بیت المعمور لایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ لیا تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے،
اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں اور سدرۃ المنتہا کے بعد سفر جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ پر پہنچے جسے مستوی کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ نے قلم چلنے کی آوازیں سنی۔ اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئے تو اس پردے کے پاس آئے جو اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس پردے سے ایک فرشتہ نکلا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے پہلے میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ یوں اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، ایک پردے سے دوسرے پردے تک گئے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں حضرت جبریل رک گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، میرے آقا، ہماری پہنچ بس یہیں تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ اس رات تو میں آپ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ جانے کی اجازت مل گئی۔ حضرت جبریل کے رکنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے پردوں سے گزرتے گئے، یہاں تک کہ 70,000 اتنے موٹے پردوں سے بھی گزر گئے جن میں سے ہر ایک کی لمبائی 500 سال کے سفر کے برابر تھا، اور ہر پردے کے بیچ 500 سال کی دوری تھی۔ تو ایک جگہ پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رفرف نامی ایک ہرا خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے اور قریب پہنچے۔ آپ سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، یہاں تک کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ دنا کی جگہ پر پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے اور فتح اللہ تک پہنچے، پھر اور آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ اپنی منزل کعبہ قوسین اور ادنا تک پہنچے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ یہ قرب مقام و مرتبے کے اعتبار سے تھا، نہ کہ مکان کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے۔ اب آپ لامکاں پہنچے جہاں صرف خدا کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن و حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمیں اور زیادہ سوچنے اور عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کریم کو سجدہ کیا، کیونکہ اس مرتبے کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا۔ سجدے میں خاص قرب ملتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب کے زیادہ قریب وہ بندہ ہوتا ہے جو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر دن رات میں 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس ہوتے ہوئے جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کم کرنے کو کہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے اور ان کا تجربہ بھی کر لیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میری امت پر آسانی فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ اس پر آپ کئی بار حضرت موسیٰ کے پاس آتے، پھر رب کے پاس جاتے، اور اس طرح 50 وقت کی نمازوں کو کم کرتے کرتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر شروع کیا۔ جب آپ واپس لوٹے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو اس رات وہ اونچا مرتبہ عطا فرمایا جہاں تک مخلوق میں سے نہ کوئی فرشتہ پہنچا، نہ ہی کوئی نبی۔
بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو جنت دوزخ کی سیر کرائی، ان کے حالات آپ کو دکھائے۔ آپ نے جنت میں جن چیزوں کو دیکھا ان میں حوریں، محلات، جنتی غلام، خادم، چھوٹے بچے، درخت، پھل، کلیاں، نہریں، باغیچے، پھول، حوض، کمرے اور گیلریاں وغیرہ۔ اور جہنم میں جو دیکھا وہ جنزیریں، ہتھکڑیاں یا توق، بیڑیاں، سانپ، بچھو، گدھے کے رینگنے کی طرح کی آوازیں، کھولتا پانی، جلتے دھوئیں وغیرہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واپسی میں جنت اور دوزخ کو دیکھا۔ اس کے بعد آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس، پھر مکہ شریف، حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس تک آئے، حضرت جبریل آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ وہاں سے مکہ شریف حضرت ام ہانی کے گھر اپنے بستر پر تشریف لائے، جبکہ رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں کو بتانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، پھر وہاں سے آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر کیا اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ بات آپ اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی کہ اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس رات سیر کرائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا، بیت المقدس تک۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں کچھ نے تالیاں بجائی، کچھ ہنسنے لگے اور کچھ نے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ کچھ لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا۔ اس کی وجہ سے کچھ ایمان والے مرتد ہو گئے، یعنی ایمان سے نکل گئے، جبکہ کچھ نے سچ مان کر یقین کیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے صبح لوگوں کو خبر دی۔ مومنوں میں سے کچھ نے یقین کیا اور کچھ نے نہیں کیا۔ کچھ مشرکین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کو مان سکتے ہیں جو آپ کے دوست نے کہی ہے کہ انہوں نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا، کیا واقعی میرے آقا نے یہ فرمایا؟ کہا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، اگر انہوں نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ فرمایا، جی ہاں، میں تو ان کی آسمانی خبروں کو بھی صبح شام مانتا ہوں، اور وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہوگی۔ واقعہ معراج کو فوراً سچ ماننے کی وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، معراج کا واقعہ سننے کے بعد خود میرا ایمان تازہ ہو گیا اور آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، کمنٹ باکس میں سبحان اللہ یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ امید ہے کہ ویڈیو کو آپ اچھی طرح آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے تو اس بارے میں بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔